السلام علیکم. ویلکم بیک ٹو مائی چینل زیبا طارق آفیشیل. ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ. جیتے رہیں، خوش رہیں، ہمیشہ میرے ساتھ رہیں. تو آج کا ولاگ میں نے اسٹارٹ کیا ہے دوپہر کے 2 بجے سے، اور یہ جو ولاگ میں نے بنایا ہے یہ پورے 1.5 گھنٹے کی روٹین میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری ہے. دوپہر کے 2 بجے سے میں نے کچن میں جو کام کرنے اسٹارٹ کرے تھے تو 3:30 بجے تک جو ہے وہ میں کنٹینیو 1.5 گھنٹے تک جو ہے نا وہ کام کر رہی تھی. تو میں نے یہ 1.5 گھنٹے کی روٹین جو ہے وہ ریکارڈ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر میں شیئر کر رہی ہوں. اب میں آ جاتی ہوں اپنے آج کے بہت ہی زبردست سے ٹاپک پر. میری ایک بہت پیاری سبسکرائبر ہیں، انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کری تھی کہ آپ اس ٹاپک پر بھی بات کریں. تو تھمبنیل اور ٹائٹل آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا. تو چلیے اب میں بات کرتی ہوں اپنے آج کے ٹاپک پر. تو آج کا میرا ٹاپک ہے صبر اور دعا کا دامن کبھی مت چھوڑنا. انسان کے اوپر جیسے بھی حالات آئیں، کوئی بیماری، کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی مالی پریشانی، جس قسم کے بھی جیسے بھی کوئی بھی حالات انسان کے اوپر آئیں، سب سے پہلے تو ہم یہ کیسے پہچانیں گے کہ ہمارے اوپر جو دکھ، پریشانی، جو تکلیف اللہ کی طرف سے آئی ہے وہ آزمائش ہے کہ عذاب ہے. جب انسان کے اوپر کوئی دکھ، پریشانی، کوئی ناگہانی حادثہ، کوئی جانی مالی نقصان انسان کے اوپر جب آتا ہے نا اللہ کی طرف سے، اگر وہ اللہ سے باغی ہو جائے، اللہ پاک سے گلے شکوے کرنا شروع کر دے اور رونا شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ویسا کیوں کیا، اور وہ اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا بدگمان ہو جائے، تو یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آیا ہوا عذاب. اور ایک ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے جو آئی ہوئی دکھ، پریشانی، تکلیف، بیماری جو بھی ہے XYZ، اگر اس میں انسان اور اللہ کے مزید قریب ہو جاتا ہے، اللہ سے اور جڑ جاتا ہے، اپنی دل کی ہر بات اللہ کے آگے بولنا شروع کر دیتا ہے اور اللہ سے آسانی مانگنا شروع کر دیتا ہے کہ یا اللہ میری اس مشکل کو آسان کر دے، میری اس تکلیف کو جلد از جلد دور کر دے. تو یہ ہوتی ہے آزمائش، کہ جس اللہ پاک کی طرف سے آئی ہوئی جس دکھ تکلیف میں انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اسے کہتے ہیں آزمائش. اور جس میں اللہ سے باغی ہو جاتا ہے، اللہ سے اور مزید بدگمان ہو جاتا ہے، جس دکھ تکلیف پریشانی میں، اسے کہتے ہیں اللہ کا عذاب. اب ہمارے اوپر کبھی کوئی پریشانی، کوئی دکھ تکلیف، کوئی بیماری، جیسے بھی سخت سے سخت حالات جو ہیں وہ اللہ پاک کی طرف سے آئیں، تو اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ سب سے بڑھ کر کے صبر کرنا ہوتا ہے. اللہ پہ یقین رکھ کر صبر کرنا ہے. ہم اس اللہ کے بندے ہیں جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندے کو. اور پھر یہ تو حدیث بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. اے میرے بندے، بے شک تو مجھ پر بھروسہ کر جیسا کہ تیرا حق ہے مجھ پر بھروسہ کرنے کا، جیسا کہ پرندے بھروسہ کرتے ہیں مجھ پر، کیونکہ وہ پرندے صبح کو نکلتے ہیں خالی پیٹ اور شام کو لوٹتے ہیں بھرے ہوئے پیٹ. تو یہ تو ہمارا حق ہے کہ ہم اللہ کے اوپر بھروسہ کریں. اللہ پاک نے جو بھی دکھ، تکلیف، پریشانی، جو بھی سخت سے سخت حالات اللہ پاک کی طرف سے انسان کے اوپر آتے ہیں نا، انسان کو چاہیے کہ اس کے اوپر صبر کرے، کیونکہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے بہت خیر و برکت رکھی ہے، بہت بڑا اجر رکھا ہے، بہت بڑا ثواب رکھے ہیں، بہت سارے معجزات رکھے ہیں. اور سب سے بڑھ کر صبر کرنے والوں کے لیے نا اللہ پاک نے جنت میں خوشخبریاں رکھی ہیں. تو انسان کے اوپر کبھی بھی کسی بھی طرح کا جیسا بھی وقت آئے، حالات آئیں، میں یہاں پر آج اپنی مثال دے دیتی ہوں. چلیں، شادی سے پہلے میری بہت ٹف لائف گزری ہے. میں ٹیچنگ بھی کرتی تھی اور پھر میں پورے گھر کا کام بھی کرتی تھی. میں اتنی چڑچڑی، اتنی میری لائف ٹف ہو گئی تھی کہ میں نے تہجد میں نا آخر کار کو اپنے لیے میں اللہ پاک سے میں نے موت کی دعائیں مانگنی شروع کر دی تھی. اتنی زندگی تنگ ہو گئی تھی مجھ پر کہ میں اسکول
صبح جاتی تھی، دوپہر کو آتی تھی. اتنے سارے بچوں کو پڑھانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، بہت ذہن کا کام ہوتا ہے، بہت بہت دماغ کا کام ہوتا ہے. ٹیچنگ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اس میں دماغی کمزوری اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اور پھر اسکول سے آ کر پورے گھر کا میں صفائی جھاڑو پوچھا کرتی تھی، کھانا پکاتی تھی، شام کی چائے بناتی تھی، آٹا گوندتی تھی، دوپہر کے کھانے کے برتن الگ شام میں دھوتی تھی، رات کے کھانے کے برتن رات کو دھو کر سوتی تھی. پھر بڑی بڑی دعوتیں ہوتی تھیں، اس کا ڈھیر برتن میں دھوتی تھی. پورے گھر کی صفائیاں جس قسم کی بھی دعوت کے حساب سے ہوتی تھی وہ بھی سب میں کرتی تھی. تو میں اتنی زیادہ لائف میری زندگی تنگ ہو گئی تھی کہ آخر کار کو میں نے تہجد میں اللہ پاک سے نا اپنے لیے گھبرا کر پریشان ہو کر جو ہے نا وہ موت کی دعائیں مانگنی شروع کر دی تھی. لیکن پھر اللہ پاک نے جو ہے نا، میں نے پھر صبر بھی کیا، اور اللہ پاک نے مجھے میرے صبر کا اتنا میٹھا پھل دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو میں کیسے یقین دلاؤں کہ میں ابھی تک اللہ پاک کو شکرانے کے سجدے کرتی ہوں. ابھی تک میں اللہ پاک کو روزانہ 3 سجدے نماز کے بعد شکرانے کے کرتی ہوں. اللہ پاک نے مجھے میرے صبر کا اتنا میٹھا شہد پھل دیا ہے، کیونکہ میں اس وقت اتنے سخت حالات پیدا ہو گئے تھے، اتنی مشکل ہو گیا تھا میرے لیے زندگی گزارنا. میں اتنی تنگ آ گئی تھی. جو میرے سوشل سرکل میں میرے قریب ارد گرد جو لوگ تھے انہوں نے میری زندگی اتنی تنگ کر دی تھی کہ یا تو 2 ہی صورتوں میں مجھے سکون مل سکتا تھا کہ ایک تو یا تو مجھے موت آ جائے یا پھر میری شادی ہو جائے. تو پھر میں نے تہجد میں جو ہے نا اللہ پاک سے پھر بعد میں نے یہ دعا مانگنی شروع کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ میں اس ذلت و خواری کی زندگی سے نا تھک گئی ہوں. اب اور مزید مجھے یہ ذلت و خواری والی زندگی نہیں گزارنی. مجھے میرے صبر کا میٹھا شہد پھل عطا کر، ایسا پھل عطا کر کہ میں ساری زندگی تجھے شکرانے کے سجدے ادا کرتی کرتی نہ تھکوں. اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے میرے صبر کا اتنا میٹھا شہد پھل دیا ہے کہ میں 11 سال ماشاءاللہ ہو جائیں گے شادی کو، اللہ نظر بد سے بچائے، آمین ثم آمین. کہ ابھی تک میں اللہ پاک کو شکرانے کے سجدے کرتی ہوں. تو میں نے جو آج کے ٹاپک پر آپ سے ڈسکشن کری ہے، اپنا پرسنل لائف ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرا ہے، تو اس کا میرا جو میسیج آپ لوگوں کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اوپر جیسے بھی حالات آئیں، کوئی سخت سے سخت بیماری آ گئی، کوئی دکھ تکلیف آ گئی، کوئی مالی پریشانی آ گئی، کوئی ناگہانی حادثہ ہو گیا، کوئی جانی اور مالی نقصان ہو گیا، کسی کا مس کیریج ہو گیا، کسی کا کچھ، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، مطلب شادی ختم ہو گئی، XYZ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کیا اگزامپلس دینا چاہ رہی ہوں. تو انسان کے اوپر جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں نا تو انسان، ظاہر سی بات ہے اتنی بڑی جب پریشانی انسان کے اوپر آتی ہے نا تو انسان بہت گھبرا جاتا ہے. لیکن ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جائیں اور جڑ جائیں، صبر کریں اور دعا کریں، اور اللہ سے دعا میں یہی مانگے کہ یا اللہ یہ جو تو نے دکھ تکلیف جو پریشانی ہم کو دی ہے نا، اس سے یہ تو نے عطا کری ہے نا، تو نے دی ہے نا، تو تو ہی ہمیں اس سے نجات دلائے گا. اور اللہ پاک سے ایسے ضد کر کے مانگیں کہ جیسے بچہ اپنی ماں سے مانگتا ہے نا، ضد کر کے ماں باپ سے مانگتا ہے، ہر حال میں اپنی ضد پوری کرواتا ہے، بالکل ایسے ہی اللہ پاک سے نا اپنی ضد پوری کروانے کا انداز رکھا کرے. کیونکہ ویسے بھی اللہ پاک تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. اللہ پاک یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کے اوپر جو یہ دکھ تکلیف پریشانی دی ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے یا الٹا مجھ سے شکوے شکایت کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جو لوگ سخت سے سخت حالات میں بھی اللہ پاک کی طرف سے آئی ہوئی جو سخت سے سخت حالات ہوتے ہیں اس پر جب صبر کرتے ہیں اور اللہ پاک سے دعا مانگتے ہیں نا کہ آسانی کا معاملہ فرما اور اس تکلیف سے ہمیں نجات عطا کر، تو اللہ پاک نے ان لوگوں کے لیے آگے جا کے بہت زبردست اجر رکھا ہوتا ہے. اجر کا مطلب بہت اچھا صلہ، بہت اچھا نعم البدل اللہ پاک نے ایسے لوگوں کے لیے رکھا ہوتا ہے. آپ کے بھی سوشل سرکل میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے زندگیوں میں بہت سخت سے سخت حالات، دکھ تکلیف پریشانیاں آئی ہوں گی اور انہوں نے صبر کیا ہوگا. تو پھر کچھ ٹائم کے بعد
یہی دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو صبر کا بہت زبردست نعم البدل عطا کیا ہوتا ہے، بہت اچھا میٹھا شہد پھل عطا کیا ہوتا ہے۔ تو آج کے میرے ٹاپک پہ بات کرنے کا جو مطلب تھا وہ یہی تھا، ایکسپلین کرنے کا، کہ جب انسان کے اوپر جیسی بھی دکھ تکلیف پریشانی آئے، صبر اور دعا کا دامن جو ہے نا وہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ دوسروں کے لیے بھی دعا کریں، اچھی دعا کریں، اچھے الفاظ منہ سے نکالیں، کیونکہ آپ جیسا دوسروں کے لیے دعائیں مانگیں گے، جیسے دوسروں کے لیے الفاظ منہ سے نکالیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے خود کے حق میں پہلے وہ قبول کریں گے، بعد میں اس شخص کے لیے قبول کریں گے۔ تو اس لیے دوسروں کے لیے بھی اچھی دعا کرتے رہنا چاہیے، سب کے لیے اچھے الفاظ منہ سے نکالنے چاہیے، کبھی کسی کے لیے برے الفاظ منہ سے نہیں نکالنے چاہیے۔ اور انسان کے اوپر جب کوئی دکھ تکلیف پریشانی آئے تو اس میں تو خاص کر کے اللہ پاک سے جو ہے نا، اللہ پاک پہ بھروسہ اور یقین رکھ کر یہ کہنا چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ، یقیناً تو نے آگے بہت اچھا نعم البدل رکھا ہوگا، جو تو نے اس وقت ہمیں یہ آزمایا ہے، ہمیں اپنی آزمائش کے قابل تو نے سمجھا ہے۔ اور بس یہ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ہم تیری آزمائش پہ اور زیادہ مزید نہیں اتر سکتے، تو جلد از جلد اس آزمائش کو ہم سے دور کر دے اور آسانی کا معاملہ فرما اور ہمیں بہت اچھا نعم البدل عطا کر دے۔ آج کا ولاگ اچھا لگا ہو تو لائک کر دیے گا، فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کر دیے گا، ایک اچھا سا کامنٹ کر دیے گا۔ آپ کے کامنٹ سے میری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے۔ جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل پر سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اور مزید اچھے ٹاپکس پر بات کروں تو آپ لوگ مجھے کامنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔